اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ مجھ سے دعائیں مانگنا، سارے خزانے میرے پاس ہیں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم مانگ لو جس طرح مانگنے کا حق ہے، فوراً دعا قبول ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت میں جو ایک اور چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جس کا ایک لقمہ حرام ہو اس کی 40 دن کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی ایک لقمے پر۔ تو جس کے 3 وقت کے کھانے حرام کے ہو، 365 دن وہ حرام کھاتا ہو، تو آپ سوچ لیجئے نا کہ اس کی تو دعا ساری زندگی قبول نہیں ہونی۔ اس لیے حلال کھانے کا اہتمام کریں۔ ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، پیٹ جو ہے وہ حرام غذا سے پاک ہو، اور دل جو ہے وہ غیر اللہ کے خیالات سے پاک ہو، تو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ تو دعا پورے یقین سے مانگیں، پورے ایمان کے ساتھ مانگیں۔ اچھا دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور پیارے نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہم انہیں کہتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ان کو تو پھر دعا کے وقت صرف ایک ہی دفعہ کہنا چاہیے تھا، یا اللہ فتح دے دے، آمین، اور فتح ہو جانی چاہیے تھی۔ بھئی اللہ کے سب سے محبوب ترین ہستی تمام انسانوں میں نہیں، تمام انبیاء میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ تو مطلب کیا؟ کسی بھی جنگ کے موقع پہ کہیں یا اللہ فتح عطا فرما، آمین، فتح ہو جانی چاہیے تھی۔ تو آدھے سیکنڈ کی یا 1 سیکنڈ کی دعا بنتی ہے۔ جنگ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سجدے میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ صحابہ بتاتے ہیں جیسے ایک جانور پہ کوئی دھبا ہوتا ہے نا، کوئی نشان ہوتا ہے اس کی اسکن پہ، کہنے کہ اس طرح مسلمانوں کی تعداد تھی، اور باقی جیسے پورا جانور اس طرح کفار کی تعداد تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تعداد دیکھی، جب جنگ کا میدان قائم ہو گیا اور صبح جنگ تھی، اب ان کی فوجیں بھی نظر آ رہی ہیں، اپنے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں پڑھ کر روتے رہے، مانگتے رہے۔ اور اس دعا میں پھر کتنی طاقت تھی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ یہ بتاؤں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جنگ کا معاملہ دعاؤں سے تو نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہی عقیدہ ہے نا، کفار کے پروپیگنڈا سے ہمارے کئی مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر کفار تلواریں لے کے آئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ مسجد میں گھس کے تسبیح پکڑ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دعا کو سمجھتے کچھ نہیں۔ سب سے بڑا سبب دعا ہے، سب سے بڑا سبب، باقی سب بعد کی چیزیں ہیں، اور باقی اسباب سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا سبب تو خود دعا ہے۔ بھئی اللہ کی مدد اور طاقت جس کے ساتھ آ گئی، اس سے بڑا سبب اور کیا ہوگا؟ آپ کی تلوار، آپ کی توپ، آپ کے F-16 جہاز اللہ کی مدد سے بڑے ہیں؟ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کی مدد سب سے بڑی۔ چنانچہ جنگ بدر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے مانگتے رہے، تو جب صبح ہوئی تو آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ اب فرشتوں کا کیا کام تھا؟ لڑنا تو انہیں آتا نہیں، بس جو کافر نظر آتا ادھر اس کی ٹانگیں کاٹتے، ادھر اس کا سر کاٹتے، بس کاٹتے چلے گئے۔ وہ اتنا بڑا لشکر جو تلواروں اور ڈھالوں اور لوہے کے آرمر میں
پوشیدہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سارا کٹ پٹ کے ختم ہو گیا۔